میں دے رہے ہوتے ہیں اس پہ ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے، صابن پہ لگا ہوتا ہے، مختلف قسم کی یوٹیلیٹیز پہ لگا ہوا ہوتا ہے، گیس کے بل میں لگا ہوتا ہے، وہ الگ ٹیکس ہے۔ تو اس تنخواہ دار طبقے سے تو آپ نچوڑ رہے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب سے اور ان کے وزیر خزانہ صاحب سے جو ان کے پتہ نہیں کتنے ہیں، تو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگایا؟ آپ کو اگر ٹیکس جمع کرنا ہی ہے اور آئی ایم ایف کے اہداف پورے کرنے ہیں اور ٹیکس کے جو بجٹ کے اہداف ہیں پورے کرنے ہیں، تو یہ جو بڑے جاگیردار ہیں جن کی زمین 50 ایکڑ سے زیادہ، 100 ایکڑ سے زیادہ، 1000 ایکڑ سے زیادہ، ہزارہ ایکڑ پر مشتمل، یہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی سمیں بند کر کے اگر پاکستان میں ایک افراتفری پیدا کر رہے ہیں تو یہ سارے عوام کی سمیں بھی بند کر دیں تو آپ 30% ہدف بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ جو 1.5% طبقہ ہے جاگیرداروں کا، ان کی سمیں بند کر دیں اور ان کی زمینوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں تو اس سے کہیں زیادہ پیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ پھر اس دور میں کہ جب آپ مزید ٹیکس لگا رہے ہیں اور آپ بجلی کے بل جس طرح سے یہ آ رہے ہیں، یہ بموں کی صورت میں لوگوں کے اوپر گر رہے ہیں، بہت پریشان ہو گئے پاکستان کے عوام کے کریں تو کریں کیا، کہاں جائیں۔ ایسی صورتحال میں آپ اپنی ممبران اسمبلی کے الاؤنسز میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ جو اگر 10 روپے کلومیٹر ان کا آنا پڑتا تھا، وہ جو اتنا بڑا شاندار کارنامہ انجام دیتے ہیں اسمبلی میں آنے کا، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، فارم 47 کی پیداوار اکثریت، ان کے 10 روپے سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا فی کلومیٹر، اور مزید الاؤنسز بڑھا دیے۔ پھر آپ نے سول اور فوجی بیوروکریسی کو یہ اعزاز بخش دیا کہ وہ جائیداد کی منتقلی کریں گے تو ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا، عام لوگ کریں گے تو ٹیکس لگے گا۔ ججز کے الاؤنسز بڑھا رہے ہیں اور کسی کو پریشانی نہیں ہو رہی۔ کوئی طبقہ نہیں ہے ایسا جو آ کر کھڑا اور کہے، کوئی جرنیل کہہ دے، کوئی بریگیڈیئر کہہ دے، کوئی جج کہہ دے، کوئی سیاستدان کہہ دے کہ نہیں یہ مراعات ہمیں نہیں ملنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کی قوم جب مشکل میں ہے تو ہم کیوں نہیں مشکل میں جائیں، بلکہ ہم اپنی پچھلی مراعات کو بھی کم کر دیتے ہیں۔ لیکن اپنی مراعات کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں اضافے پہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مڈل کلاس، تنخواہ دار، عام آدمی، کسان، مزدور سب پس رہے ہیں۔ کسانوں کے ساتھ دھوکہ کیا، کہا گندم اگاؤ ہم خریدیں گے، نہیں خریدی، پھر کہا کہ سبسڈی دیں گے، نہیں دی، پھر کہا کہ قرضہ دیں گے، نہیں دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ اعتماد، یعنی ایک شعبہ تھا زراعت کا جو ذرا بہتر چل رہا تھا، اس شعبے پہ بھی جب انہوں نے یہ سلوک کیا ہے تو اب کپاس کی فصل 20 سے 30% کم اس کی جو ہے وہ بوائی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے تو یہ کس کرائسس میں ہمیں اب زراعت کے لحاظ سے بھی ڈالنا چاہتا ہے یہ حکمران طبقہ۔ آپ کسی چیز کو اٹھا کر دیکھیں، بجلی کا بل ہے 200 روپے یونٹ تک، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہم 300 روپے یونٹ تک بجلی فری کر دیں گے، اور پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم نان ایشوز کے اوپر سیاست کرو۔ جب یہ دیکھا ہے کہ ملک دشمن بجٹ پیش کر دیا، پاس ہو گیا، تو اب یہ نورا کشتی کبھی ایم کیو ایم پی پی کے درمیان ہوگی، کبھی پی پی نون کے درمیان ہوگی، نورا کشتی کریں گے اور پھر اتفاق رائے پیدا کر کے بجٹ بھی پاس کریں گے، سارے قانون پاس کر دیں گے جو عوام دشمن ہوں گے، اور پھر دوبارہ لڑنے لگ جائیں گے۔ تو یہ تماشا پہلے چل جاتا تھا۔ آج کے اس دور میں آپ پاکستان کے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اب آپ جتنا بھی چاہیں اشتہارات دے لیں ٹی وی پر یا اخباروں میں، اب سوشل میڈیا آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، ٹویٹر بھی بند کر دیا پھر بھی نہیں ہو رہا۔ تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا امیج بنانا چاہتے ہیں پاکستان کا؟ حتی کہ عزت قانون بھی لے آئے تب بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، اس لیے کہ بھائی کیا بات ہی نہ کریں، گونگے ہو جائیں لوگ۔ یعنی اتنے آپ کے اعمال ہیں کہ اگر آپ ہر چیز پہ پابندی لگا دیں گے تو پھر لوگ بات ہی نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اس ظلم پر خاموش رہنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز، کوئی پارٹی اپنے انٹرنل مسائل کا شکار ہے، کوئی پارٹی اس کو سیٹیں چاہیے، کسی کو ریزرو سیٹیں چاہیے، کوئی یہ ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ فیشن بنا لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں تاکہ پاپولر ہو اور مراعات ساری حاصل کر لیں وہاں سے۔ یہ بھی فیشن پاکستان میں بن گیا ہے کہ جو ہے نا اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، بلکہ اب تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو زور سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہا ہے وہ آدمی کس کا ہے۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی،
کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ساری صورتحال میں جب لوگ اپنے اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں، عوام کے لیے کوئی سیریس قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم حق دو عوام کو تحریک شروع کر دی ہے، ہم نے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے، اور 12 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں اسلام آباد میں ایک تاریخی دھرنا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دھرنا شروع کرنے کا ہم نے وقت متعین کر دیا ہے۔ یہاں ہم بیٹھیں گے، ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے، یہ عوام کا ایجنڈا ہے۔ یہ تنخواہ داروں کے ٹیکس کو کم کرو، یہ بجلی کی قیمت کو کم کرو، یہ جو بجلی فری مراعات یافتہ طبقے کو مل رہی ہے وہ ختم کرو، یہ بجلی کے اور گیس کے بلوں پر جو ٹیکسز ہیں ختم کرو، یہ پیٹرول کی قیمت پر جو لیوی بڑھاتے چلے جا رہے ہو یہ ختم کرو، قیمتیں کم کرو، عام آدمی کو جینے دو۔ پینسلوں کے اوپر، کلر پینسلوں پہ ٹیکس لگا دیا ظالموں نے۔ تعلیم پہلے ہی اتنی مہنگی ہے، اسٹیشنری مہنگی ہو جائے، کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ کون سی چیز ہے جو عام آدمی کی ہے جس کو تم جو ہے وہ چھوڑ رہے ہو اور مراعات یافتہ طبقے کی مراعات کم نہیں کر رہے؟ لہٰذا ہم یہ تاریخی دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور یہ دھرنا صرف ایک اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک دن ہم دھرنا دے دیں گے، ہم بیٹھ جائیں گے یہاں پر انشاءاللہ، اور ہمارا ایجنڈا بہت واضح ہے۔ اور اس سے پہلے پورے ملک میں موبلائزیشن ہو رہی ہے، کیمپنگ ہوگی، لوگوں کو رجسٹر کریں گے کہ جو لوگ بھی اس دھرنے میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ، یعنی اس میں اضافی بات یہ ہے کہ ہم تمام طبقہ زندگی سے رابطہ کریں گے، تاجروں سے، صنعت کاروں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے، طلباء سے، نوجوانوں سے۔ ہم خواتین کو بھی دعوت دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ عزت اور احترام کے ساتھ ہم یہاں پر ارینجمنٹ کریں گے، اور باوقار طریقے سے ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں یہاں اس دھرنے میں جو ہے شریک ہوں گی انشاءاللہ۔